حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا، حسین ہے میرا بادشاہ۔ آج کی شب کو مورخین نے شام غریبہ کے نام سے لکھا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بیویوں پر جو مصیبتیں آئی، انہوں نے جو پریشانیوں کا سامنا کیا، اس کو دیکھتے ہوئے آج کی شب کو جو ہے مورخین نے شام غریبہ کا نام دیا ہے۔ اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسی ہے کہ آپ کی شہادت سے پہلے ہی یہاں تک کہ ابھی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اسی وقت سے جو ہے لوگوں کو باخبر کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ جو نواسہ ہے، اس کو جو ہے کربلا کی سرزمیں پر آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ شہید کریں گے۔ کبھی حضرت جبریل نے میرے آقا کو بتایا، تو کبھی جو ہے اس فرشتے نے بتایا جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ بارش برسائے۔ یعنی میرے آقا کو بار بار یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ نواسہ جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی بتایا اور حضرت فاطمہ کو بھی بتایا، اور میرے آقا نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ میرا جو حسین ہے اس کو شہید کیا جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نشانی کے طور پر جو ہے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی جو ہے کربلا کی میرے آقا کو دی تھی اور بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مٹی جو ہے جب سرخ ہو جائے گی، یہ مٹی جب سرخ ہو جائے گی تب یہ سمجھ لینا کہ کربلا کی سرزمین پر حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس مٹی کو جو ہے میرے آقا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا کہ جو ہے اس مٹی کو آپ حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ اب حضرت سلمہ نے جو ہے اس مٹی کو ایک شیشی کے اندر جو ہے رکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور میرے آقا کی اس بات کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا کہ جب یہ مٹی جو ہے سرخ ہو جائے گی تو کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کر دیا جا چکا ہوگا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی عطا فرمائی۔ اب اس حدیث پاک سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ کیونکہ ازواج مطہرات کے درمیان کسی بھی بیوی کو جو ہے میرے آقا مٹی عطا فرما سکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دے سکتے تھے یا کسی اور بیوی کو بھی دے سکتے تھے۔ آخر میرے آقا نے یہ مٹی جو ہے حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟
تو یہاں سے میرے آقا کا علم غیب دیکھیں کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا امام حسین شہید کیا جائے گا، اس وقت اگر میری ازواج میں سے کوئی ازواج روئے زمین پر ہوگی، زندہ ہوگی، تو اس ازواج کا نام جو ہے، اس بی بی کا نام جو ہے ام سلمہ ہوگا۔ یعنی امام علی مقام کی شہادت سے پہلے جو ہے تمام بیویاں انتقال کر جائیں گی، حضرت ام سلمہ کے علاوہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رکھی تھی۔ اس لیے میرے آقا نے جو ہے وہ مٹی کسی اور بیوی کو نہ کی دی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا اور کہا کہ اس مٹی کو جو ہے سنبھال کر رکھا جائے، جب یہ مٹی جو ہے سرخ ہو جائے گی تب جو ہے یہ جان جانا، یہ سمجھ جانا کہ میرا نواسا جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس سے زیادہ واضح جو ہے یہ بات، یعنی شہادت امام حسین کے تعلق سے جو خبر میرے آقا نے دی تھی، اتنی واضح یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے آپ واپس ہو رہے تھے اور نہر فرات کے کنارے سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے جو ہے قافلے والوں کو حکم دیا کہ یہیں پر رک جایا جائے۔ اب لوگ رک گئے، جب لوگ رک گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اہل بیت کو شہید کیا جائے گا، اور حضرت علی نے جو ہے اس مقام پر نشان لگا لگا کر بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے خیمہ لگایا جائے گا، یہاں پر قتل کیا جائے گا، یہاں پر جو ہے یہ معاملہ پیش آئے گا۔ یعنی آپ نے تمام معاملات کو نشان لگا کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے اور اسی سرزمین پر جو ہے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور یہاں پر ان کا خیمہ لگے گا، یہاں پر ان کی بیویوں کے خیمے لگیں گے، یہاں پر جو ہے ان کے چاہنے والوں کے خیمے لگیں گے، اور یہاں پر جو ہے اس مقام پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ اتنا واضح کر کے حضرت علی نے جو ہے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زمین والے بھی یہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور آسمان والے بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا کی سرزمین پر موجود تھے اور یزیدیوں سے جنگ چل رہی تھی، پہلے تو آپ کے چاہنے والے جو تھے ان لوگوں نے اپنی جان کو امام کے قدموں پر قربان کیا، ایک ایک کر کے جو ہے لوگ رن کے میدان میں جاتے تھے اور جام شہادت کو نوش کرتے تھے۔ انہی مجاہدین میں جو ہے ایک نام آتا ہے مسلم بن اوسجہ کا، یہ میرے امام کے بہت ہی خاص تھے۔ انہوں نے جب جام شہادت نوش کر لیا، ان کی بیوی بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی جو ہے کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ جب مسلم بن اوسجہ نے شہادت کا جام نوش کر لیا تو میرے امام نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ ننھی سی تلوار لے کر جو ہے بغیر اجازت کے ایک خیمے سے نکلتا ہے
اور رن کی طرف یعنی جنگ کے میدان کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے۔ تو جب میرے امام نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ میرے خیمے سے نکلا اور تلوار لے کر نکلا اور میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، مگر مجھ سے جو ہے اس بچے نے اجازت نہیں لی جنگ میں جانے کی، تو میرے امام نے اس بچے کو آواز دی کہ اے بچے تو کون ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ یہ تلوار لے کر جانے کا تیرا کیا مقصد ہے؟ اب وہ بچہ جو ہے رک جاتا ہے اور میرے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے امام، میں مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں اور میدان جنگ میں جا رہا ہوں یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو میرے امام نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر جو ہے بہت کم ہے، تمہیں جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ مگر وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں اے امام، میرے والد نے جو ہے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، میں بھی جو ہے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کروں گا اور اپنے والد سے جا کر مل جاؤں گا۔ ابھی میرا امام اور وہ بچے کے درمیان جو ہے گفتگو ہو رکھی تھی۔ بچہ ضد پر یہ اڑا تھا کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا، اور میرے امام اس بچے کو سمجھا رہے تھے کہ تم جو ہے میدان جنگ میں نہ جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ گے تو بہت سے موقع آئیں گے تو دوسری جنگوں میں شریک ہو جانا۔ اتنے میں ایک خاتون جو ہے نقاب پوش ایک خیمے سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد اس نے جو ہے بچے کو اشارہ کیا کہ اے بچے، اس طریقے سے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ امام کے قدموں سے لپٹ جا، امام کے قدموں سے لپٹ جا اگر اجازت چاہیے۔ وہ بچہ جو ہے میرے امام کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ اے امام، میں آپ کا قدم جو ہے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دے دیتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، اس بچے کا حوصلہ دیکھے، جذبہ دیکھے کہ جو ابھی ننھی سی عمر میں ہے، مگر اس کا جذبہ، اس کی بہادری اس قدر بلند ہے کہ وہ امام کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے ہر حال میں تیار ہے۔ اب میرے امام نے جو ہے اس بچے کو اجازت دے دی۔ اب جب یہ بچہ میدان جنگ کے اندر پہنچا ہے تو یزیدی جو ہے اس بچے کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حسین، کیا اب آپ کے خیمے میں کوئی جوان نہیں بچا ہے جو آ کر ہمارا مقابلہ کرے؟ تم نے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ بچہ جو تھا وہ میدان میں تو اتر چکا تھا اور یزیدیوں کو للکار رہا تھا، اور یزیدی اس بچے کو دیکھ کر جو ہے ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ مگر جب یہی بچہ مقابلے پر آتا ہے تو یزیدیوں کے چھکے چھوڑا دیتا۔ اس نے جو ہے کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کیا، اور تنے تنہا جو ہے یزید کے جو سپاہی تھے وہ اس بچے کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ آخر میں جو ہے عمرو بن سعد کو یہ حکم دینا پڑا کہ اس بچے کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرا جائے اور تیروں کی بارش کی جائے، نیزوں کی بارش کی جائے، تب تو یہ بچہ جو ہے ہمارے کنٹرول میں آئے گا، ورنہ یہ بچہ جو دیکھنے میں تو بچہ دکھائی دے رہا ہے مگر حقیقت میں جو ہے اس کو امام حسین کا صدقہ حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اس کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ جو اچھوں کو جو ہے پچھاڑ دے رہا ہے۔ جب اس بچے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اب چاروں طرف سے جب تیر، نیزے، تلواریں چلنے لگی تو وہ بچہ بہت دیر تک جو ہے مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ آخر میں جو ہے
وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچہ شہید ہو گیا تو جو سمر تھا وہ اس بچے کے سر کو جسم سے جدا کرتا ہے، اور جدا کرنے کے بعد جو ہے اس بچے کے بال کو پکڑا، یعنی سر کو لیا بال سے پکڑ کر میرے امام کے خیمے کے طرف آتا ہے، اور اس بچے کی جو ماں تھی وہ خیمے کے اندر سے، پردے کے اندر سے جو ہے اپنے بچے کی جنگ کو دیکھ کر مسرور ہو رہی، مگر جب وہ بچہ شہید ہو گیا اور اس بچے کی ماں نے دیکھا کہ سمر جو ہے میرے بچے کے سر کو کاٹ کر ادھر ہی لے کر آ رہا ہے، تو اب اس خاتون کو جو ہے تشویش ہوئی کہ آخر وجہ کیا ہے ادھر آنے کی۔ تو اتنے میں جو ہے سمر اس خیمے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس بچے کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینک دیتا، اس کی ماں کی طرف سر کو پھینک دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب سمر لعین نے جو ہے اس بچے کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینک دیا تو اب اس خاتون نے جواب کیا دیا تھا؟ اس خاتون نے سر کو اٹھایا، اس خاتون نے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد رونا نہیں شروع کیا یا چیخنا نہیں شروع کیا، بلکہ سر کو اٹھانے کے بعد اس کی ماں نے جو ہے سر کو سمر لعین کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ اے سمر، یہ صدقہ تھا امام حسین کی جان کا، اور ہم لوگ جب صدقہ نکال دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو لیا نہیں کرتے۔ یہ تاریخی جملہ اس خاتون نے کہا کہ یہ میرا بچہ جو امام عالی مقام پر قربان ہوا ہے آپ کے قدموں پر، یہ امام حسین کی جان کا صدقہ تھا، اور ہم لوگ جب صدقہ نکال دیتے ہیں پھر اس کو جو ہے دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام عالی مقام کے جو عزیز و اقارب تھے، چاہنے والے تھے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر والوں کا نمبر آیا۔ آپ کے گھر والوں میں جیسے جو مسلم بن عقیل کے بھائی تھے اور بیٹے تھے، یا میرے امام کے جو صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن کے جو صاحبزادے تھے، حضرت علی کے جو صاحبزادے تھے، یہ سب دھیرے دھیرے جو ہے ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جام شہادت کو نوش کرتے ہیں۔ اب جب سب نے جام شہادت نوش کر لیا تو خیمے کے اندر جو ہے یا تو میرا امام موجود ہے یا تو امام زین العابدین موجود۔ جب میرے امام نے تیاری کی جنگ میں جانے کی تو امام زین العابدین جو بہت ہی بیمار تھے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے پوری طاقت جمع کر کے اپنے آپ کو اٹھنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے بابا جان، اب مجھے اجازت دی جائے، میں بھی جو ہے میدان جنگ کے اندر جا کر جام شہادت کو نوش کروں گا۔ تو میرے امام نے کہا کہ اے میرے صاحبزادے، تمہیں جو ہے میدان جنگ میں ہرگز نہیں جانا ہے، تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، جو امام عالی مقام کو وراثت میں میرے آقا سے علم اور جو بھی چیزیں ملی تھی، اب اس کے وارث جو ہے امام زین العابدین کو بننا تھا، اور میرے آقا امام عالی مقام کی جو نسل چلنی تھی وہ امام زین العابدین سے چلنی تھی۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے امام زین العابدین کو اجازت نہ کی تھی، بلکہ اپنے سینے سے جو ہے لگا کر جو آپ کے دل میں دولت موجود تھی سب جو ہے میرے امام نے
इमाम ज़ैनुल आबदीन के सीने में उड़ेल दी। अब इमाम ज़ैनुल आबदीन को तसल्ली देने के बाद, दिलासा देने के बाद, मेरा इमाम जो है वो रन में जाने की तैयारी करता है। आपने जुल्फ़िकार हैदरी ली, अपने नाना का जुब्बा, इमामा, ये सब चीजें जो है अपने जिस्म पर सजाने के बाद जब आप मैदाने जंग में आए हैं, 3 दिन के तो भूखे प्यासे थे, मगर आपकी सुजाअत जो है इस कदर मजबूत थी कि यजीदी जो है आपके सामने आने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जो कि अमर बिन साद ने इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए शाम और इराक के जो बड़े बड़े पहलवान थे उनका इंतखाब करके उनको अलग किया था कि जब इमाम हुसैन मैदान में आएंगे तब जो है इन पहलवानों को मैदान में उतारा जाएगा। मगर जब मेरा इमाम आ गया, आपकी हैबत लोगों पर इस कदर बैठी थी कि कोई भी जो है आपके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में मेरे इमाम ने जब बहुत कई मर्तबा जो है आवाज दी, फिर उसके बाद जो है एक बदबख्त जो है आपके मुकाबले में आता, मगर मेरे इमाम के एक ही वार में जो है उसका काम तमाम हो जाता। इस तरीके से एक एक करके जो है आते रहे और मेरे इमाम जो है सबको किनारे जहन्नम करते रहे। जब अमर बिन साद और सिमर लईन ने देखा कि इस तरीके से हुसैन को काबू में नहीं किया जा सकता है, तो उसने जो है हजारों सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा जाए और तलवार से वार किया जाए, नेज़े से वार किया जाए। इस तरीके से जो है इमाम हुसैन को रोका जाए। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, वो हजारों तलवारें जो लेकर आए घेरा बंदी करने के लिए, वो भी मेरे इमाम को नहीं रोक पाए। फिर अमर बिन साद ने एक चाल चली कि उसने जो है हजारों सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर कर एक साथ जो है तीर बरसाए जाए। अब मेरे मुसलमान भाइयों, जब हजारों तीर एक साथ आने लगे तो मेरा इमाम जो है जख्मों से चूर हो जाता है। यहां तक कि एक तीर जो है आपकी पेशानी पर उस मकाम पर आकर लगता है कि जिस मकाम को मेरे आका चूमा करते थे, जिस मकाम को मेरे आका चूमा करते थे उस मकाम पर जो है वो तीर आकर लगता है। तो मेरे आका इमाम आली मकाम जो है गशी खाकर आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आते। इतने में जो है एक बदबख्त ने ऐसा नेजा मारा कि वो नेजा जो है आपके सीने से आग पार हो गया। अब आप जमीन पर आ गए, आपने जो है अपनी पेशानी को सजदे में रखा, और इधर जो है सिमर लईन और कई बदबख्त जो है मिलकर आते हैं और इमाम आली मकाम के सर को जो है जिस्म से जुदा कर देते। मेरा इमाम जाते जाते जो है सजदा कर जाता है। हम और आपको बताकर मेरे इमाम यही तालीम देकर जाते हैं कि नमाज सजदा ऐसी चीज है जो किसी भी हाल में नहीं छोड़ी जा सकती। अब जब मेरे इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया गया तो यजीदियों की जो जुल्म की प्यास थी वो यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि मेरे इमाम के जिस्म अतहर से जो है लिबास को उतार लिया गया और 20 घोड़े जो है घोड़सवार लाए जाते हैं जो मेरे इमाम के जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाते, यानी घोड़ों से दौड़ाकर जो है
آپ کے جسم کے حصے کا پرزا پرزا جو ہے بکھیر دیا جاتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں یہی تک نہیں، ان یزیدیوں نے جو ہے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ جو شہداء پہلے شہید ہو چکے تھے ان کے بھی سر کو جو ہے ان لوگوں نے جسم سے کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے آپس میں ان سروں کو بانٹ لیتے، ان سروں کو بانٹ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر پیش کر کے جو ہے انعامات حاصل کیا جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں یہ لالچ ایسی بلا ہے کہ جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی۔ جس انعام کے لالچ میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو اہل بیت کے خون میں جو ہے رنگین کیا، وہ انعام یہ ہرگز نہیں پا سکے بلکہ عذاب کے حقدار ہو گئے، دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ میرے مولا نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے اور لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے سبق حاصل کرے کہ جو بھی اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اس کا انجام جو ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد